السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو میں جو معلومات بتانے جا رہا ہوں وہ ہے بادشاہی مسجد کے بارے میں۔ دوستو، بادشاہی مسجد 1673 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں بنوائی۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لاہور شہر کی شناخت بن چکی ہے۔ یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا انداز تعمیر جامع مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہاں نے 1648 عیسوی میں تعمیر کروائی تھی۔ ہندوستان کے چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تمام مغلوں میں سے سب سے زیادہ مذہبی بادشاہ تھے۔ انہوں نے اس مسجد کو اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین، جن کو فدائی خان کوکا بھی کہا جاتا تھا، کی زیر نگرانی تعمیر کروایا۔ 1671 عیسوی سے لے کر 1673 عیسوی تک مسجد کی تعمیر کو 2 سال لگے۔ مسجد کو شاہی قلعے کے برعکس تعمیر کیا گیا، جس سے اس کی مغلیہ دور میں اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ اس مسجد کے بننے کے ساتھ ہی ساتھ اورنگزیب نے اس کے دروازے کے سامنے شاہی قلعے میں بھی ایک باوقار دروازے کا اضافہ کیا، جس کو عالمگیری دروازہ کہا جاتا ہے۔ سید لطیف نے اپنی کتاب میں مسجد کا طرز تعمیر اس وقت حجاز میں موجودہ مکہ مکرمہ کے مقام پر ایک مسجد الوالد سے متاثر بیان کیا ہے۔ اگر ہندوستان میں دیگر تاریخی مساجد کے طرز تعمیر کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس مسجد کا طرز تعمیر کافی حد تک جامع مسجد فتح پور سیکری سے مماثلت دکھاتا ہے۔ یہ مسجد حضرت سلیم چشت کے عہد میں 1571 عیسوی تو 1575 عیسوی میں پایا تکمیل تک پہنچی۔ اس حوالے سے دوسری اہم ترین مسجد دلی کی جامع مسجد جہاں نما ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہاں نے 1650 عیسوی تا 1656 عیسوی میں تعمیر کی تھی۔ پہلی نظر میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مساجد ایک ہی جیسی ہیں۔ دلی اور لاہور کی بادشاہی مسجد کی مماثلت کے بارے میں تحریر اورنگزیب سرکار کے عہد میں چھپے لاہور گیزیٹر نمبر 1883-84 کے صفحے نمبر 175-76 پر بھی ملتی ہے۔ اس میں ان دونوں مساجد کو جامع مسجد کے نام سے تحریر کیا گیا، لیکن طرز تعمیر میں نفاست کے حوالے سے جامع مسجد دلی کو زیادہ بہتر مانا گیا۔ روایات کے مطابق دلی کے جامع مسجد پر اخراجات 10 لاکھ روپے آئے تھے، جو لاہور کی مسجد سے 4 لاکھ زائد تھے، جبکہ لاہور کی مسجد صرف 2 برس کی قلیل مدت میں تعمیر ہو گئی تھی اور دلی کی مسجد پر 5 برس سے زائد کا عرصہ لگا تھا۔ جو وقت گزرتا گیا، مسجد کو متعدد وجوہات کی بنا پر نقصان پہنچتے گئے۔ 1850 سے اس کی مرمت کا آغاز ہوا، لیکن یہ مرمت نامکمل تھی۔ آخرکار مکمل مرمت 1939 عیسوی میں شروع ہوئی اور 1960 عیسوی میں مکمل کی گئی، جن پر 48 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ اس مرمت کی وجہ سے مسجد ایک بار پھر اپنی اصل حالت میں واپس آ گئی۔ بادشاہی مسجد میں ایک لائبریری بھی موجود ہے، جو علماء اکیڈمی بادشاہی مسجد میں موجود تھی۔ یہ لائبریری علماء کی علمی پیاس بجھانے کے لیے قائم کی گئی تھی، اس لیے لائبریری میں زیادہ تر عالمانہ کتب ہی موجود ہیں۔ لائبریری میں عموماً سناٹا ہوتا ہے۔ کتابوں کی حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بیشتر کو کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی گئی۔ جب سے علماء اکیڈمی یہاں سے منتقل ہوئی ہے، کوئی اس لائبریری میں آتا ہی نہیں۔ البتہ لائبریری میں کتب بہت شاندار ہیں، خصوصاً جو لوگ عربی سے واقف ہیں ان کے لیے یہاں بہت کچھ ہے۔ لائبریری میں عربی کی بہت سی تفاسیر موجود ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کا منظر مینار پاکستان کی طرف سے 22 فروری 1974 عیسوی کو لاہور میں منعقدہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر 39 سربراہان مملکت نے جمعے کی نماز اس مسجد میں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔